یہ جو شہباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر کہ اس نے پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. ان کو سمجھ, کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, تو اس لیے یہ کہا جی ہم پتہ نہیں ڈنڈے ماریں گے یا کیا کریں گے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جس طرح کی عوام آئے گی, میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, کسی پولیس نے کچھ نہیں کرنا. پولیس تب کچھ کرتی ہے جب 1,500-2 ہزار لوگوں کو دیکھیں. جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون سی پولیس کچھ کرے گی؟ صاحب یہ بتا دیں, آپ اپنا لانگ مارچ کئی دیر سے کہتے ہیں کہ کرنا ہے, لیکن اب آپ اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ نومبر کے مہینے کے قریب قریب لے آئے ہیں. اس مہینے میں تعیناتی بھی ہونی ہے, اور کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ الیکشن نہیں بلکہ تعیناتی کے لیے بھی کر رہے ہیں. یہ بھی کلیئر کر دیں. اور دوسرا یہ بھی سر بتا دیں کہ جو تشدد کیا جائے گا آپ کے لانگ مارچ میں, فیملیز آئیں گی, بچے آئیں گے, ان پہ تشدد ہوتا ہے, تو آپ کی بھی پلاننگ کیا ہے, تیاری کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے میں پھر سے واضح کر دوں, یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں جمعے کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ. تو پھر سے کہ یہ نہیں, میں جمعے کو اناؤنس نہیں کر رہا, آج شروع ہو رہی ہے. آپ نے جو بات کی نا ابھی, دیکھیں ہمیشہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. ہمارے جلسے پاکستان کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں, آج کوئی بتائے کہ جلسوں کے اندر فیملیز آ رہی ہیں, خواتین آ رہی ہیں, کس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں؟ ہم ایک پاکستان کی پارٹی ہے, ہم واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے سارے شہروں کے اندر جا کے جلسے کرتے ہیں اور عوام چل کے آتی ہے. ہم ایک فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی. باقی رہ گئی چھوٹی چھوٹی سکڑی ہوئی فیملی پارٹیز, وہ رہ گئی ایک. اب میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کہ مجھے کہیں پنجاب میں مقابلہ کرے, میرے سے جیت کر دکھا دے. اور میں آج آصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے سے سندھ میں الیکشن جیت کے دکھا دے, کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. یہ لوگوں کے اندر مقبول نہیں ہے. اب یہ بس اسی طرح کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں جائیں, ان کے گھٹنے گوڈے پکڑ کے کہیں کہ جناب ہمیں کسی طرح لے آؤ. یہ عوام کے اندر تو نکل ہی نہیں سکتے. مجھے بتائیں, یہ عوام کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتے. یہ ساری پارٹیز نے مل کے کوئی مینار پاکستان کو آدھا حصہ نہیں بھر سکی. تو اس لیے یہ عوام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری اس وقت جو بھی یہ جماعتیں ہیں, جو عوام ہیں, جو ان کے ہینڈلرز ہیں, میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا ارشد شریف سے, یہ ساری قوم ہل گئی ہے. اس سے کیوں ہلی ہے؟ کیونکہ ارشد شریف جو مرضی کر دیں آپ, لوگ اس کو جانتے تھے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, ایک ایسا آدمی جو ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا, وہ ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس سے جو کیا گیا ہے, اور وہ ساری اب کیا قوم سمجھ رہی ہے کہ پہلے آپ نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا, اب ان کو ہمارے اوپر ہضم کروانے کے لیے آپ ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں کہ میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, جی آپ یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پشاور کے اندر ملتان میں نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں ایم پیز کو کہ جی آپ نے مارچ میں نہیں شرکت کرنا. یعنی یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہ چوروں کو بٹھا رہے ہیں اوپر, جو اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں باہر رہ رہے ہیں. وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے اگینسٹ لڑ رہی ہے, اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں. ارشد شریف جیسے صحافیوں سے یہ کر رہے ہیں, اور ہم قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھی رہے. میں تو اس کو جہاد کہتا ہوں, یہ پالیٹکس نہیں ہے. میں تو یہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا, اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے. لانگ مارچ کا اعلان تو کر دیا گیا خان صاحب, لیکن یہ بتا دیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے کیا یہ حکومت گراؤ مارچ ہے یا جسٹ آپ لوگ یہاں سے لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا یا جلسہ کریں گے واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیں, یہ میں پھر سے کر دوں, پولیٹیکل پارٹی, میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوں. مجھے جا کے امریکہ کے پیر پکڑنے کے لیے پاکستان میں کوئی فیصلے نہیں کروانے. میں ہوں
ایک پاکستان کی عوام کا نمائندہ، میں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا. 6 مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. کسی نے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کے اگینسٹ، یہ جتنے بھی یہ پارٹیز سب مل کے ان کی گورنمنٹ مشینری سب کے اگینسٹ جا کے 2 دفعہ الیکشن جیتے ہم. کسی نے نہیں کیا، کیونکہ عوام کے ساتھ ہم ابھی بھی میں عوام کو ساتھ ملا رہا ہوں. ایک منٹ سن. اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے، نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. جو بھی اسلام آباد میں ہوگا، جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، ادھر ہی ہم کریں گے. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا. اگر یہ کچھ کریں گے، اور میں یہ بھی آج کہہ دوں، اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا، میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. انہوں نے جو ہمارے ساتھ 25 مئی کو کیا ہے، ان کے پلین کلوتھ میں لوگ پھر رہے تھے، وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. ہمیں پتا تھا ان کے لوگ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں، ہم نے پرامن رہنا ہے، اور ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے. لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے. یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام آباد میں. بات باری جو پکڑ دکڑ ہے، گرفتاریاں ہوئی، کئی لیڈر بند کر دیں گے. ابھی آپ نے 3 روز پہلے اعلان کر دیا ہے کہ میرے کو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا، تو یقیناً جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گرفتاریاں کرے گی. آپ کی گرفتاری کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس دوران آپ کہاں قیام کریں گے؟ لاہور میں رہیں گے، خیبر پختونخوا میں رہیں گے، کہاں کریں گے کہ گرفتاری کو اوائڈ کیا جائے؟ دیکھیں گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا. بیگ بھی میرا پیکڈ ہوتا ہے ریگولرلی کہ اگر آئے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن دیکھیں ظلم کیا، یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، اور اس کے اوپر ایک معاشرہ، مہذب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آج ذرا تماشا دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. اسحاق ڈار ریٹن اس کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. قاضی فیملی جو ایلفرڈ میں لندن میں تھی، یہاں سے ان کے چوری کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا. یہ اس کی ریٹن ایفیڈیوٹ ہے. وہ ہے فائنانس منسٹر. 18 قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کیا ہوا. یہ ہے انٹیریئر منسٹر. شہباز شریف اور اس کا بیٹا، ان کو انڈر ٹرائل ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب کے ایف آئی اے کے کیسز پہ. ان کے جو 4 گواہ ہیں وہ مر گئے ہیں جب سے یہاں ہیں ہارٹ اٹیک سے. وہ ایف آئی اے کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. رانا ثناءاللہ کو جو کر رہا تھا انویسٹیگیٹ فیصل آباد میں، اس نے خودکشی کر لی. یہ پاکستان میں ڈاکو راج، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، فیصلہ کن وقت ہے. ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج، اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کے راستہ ہے. یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے، ان لوگوں کو چلنے دو. یہ ملک تو ڈیفالٹ کی طرف اب جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ روپیہ گرے گا. روپیہ کدھر جا کے رکے گا؟ 300 پہ 250 350. کسی کو کیا پتا کیا ہوگا. ملک آگے لوگ مہنگائی میں مر گئے ہیں. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو اگر ابھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ اور پھر 2 قسم کی موومنٹس ہیں. ایک ہے سافٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں، عوام پیسفل دائرے میں رہ کے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کمر میری دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈسکوالیفائی، یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے، ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلے